الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، صحابہ کرام نے اللہ کا دین لیا، اللہ کا دین سیکھا، اور لے کر سیکھ کر پھر اس کو پھیلایا دنیا میں، کہ ماننے والے تیار کیے، قبول کرنے والے تیار کیے. یہ ان کا خاص کام تھا. تو وہ دین کو جانتے تھے، دین کو سکھاتے تھے. اس کی ایک مثال ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے، بات ہے نماز کی فضیلت کی، مثال کے طور پر، کہ نماز کی فضیلت کے طور پر لوگوں سے وہ فرماتے تھے کہ تم میں سے جو آدمی اللہ سے ایمان کے حالت میں ملنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے؟ مجھے اللہ سے ایمان کے حالت میں ملاقات کرنی ہے. اور ہر مسلمان چاہے گا کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملے. جی ہاں، کیونکہ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملنا جو چاہے تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ یہ کرے کہ نماز وہاں جا کر پڑھے جہاں اذان اقامت ہوتی ہے. یہ اس کا طریقہ بتایا اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنے کا، کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں کوئی ملنا چاہے تو نماز وہاں جا کر پڑھے جہاں اذان اقامت ہوتی ہے. یہ بھی ایک ترغیب اور دعوت ہے. جی ہاں، کیونکہ ہر مسلمان اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. کون ایسا جو بے ایمان حکم اللہ سے ملے؟ تو کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں جو ملنا چاہے تو وہ نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں اذان اور اقامت ہوتی ہے. پھر آگے کہا کہ یہ عمل کہ نماز با جماعت ادا کرنا، یہ تمہارے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں میں کا اہتمام کرتے تھے. بیماری میں بھی، آخر میں بیماری آئی تو آپ نے بیماری میں بھی اس کا اہتمام فرمایا، تو کہ دو آدمی کے سہارے بھی جا کر نماز با جماعت ادا ہوئی. تو ترغیب دیتے تھے کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنے کا یہ راستہ ہے کہ نمازوں کو با جماعت مسجدوں میں جا کر کے پڑھیں. کیوں؟ یہ سنت پیغمبر ہے. نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ یہ نبی کا طریقہ ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی نبی کا طریقہ چھوڑ دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. کہ نبی کا طریقہ چھوٹ جائے گا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا. لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. کہ نبی کا طریقہ چھوٹ گیا، عمل میں نہیں رہا تو پھر گمراہی آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ ایک ہی راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے، باقی سب راستے اللہ نے بند کر دیے. جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند ہو گیا. جی ہاں، سب راستے بند. ایک راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی، میرا یہ راستہ ہے. تو آدمی جو اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اللہ سے کامیابی لے گا، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، آپ کے سنتوں پر عمل کرے.
یہ سنتیں نمازوں میں بھی ہے، عبادتوں میں بھی ہے، لین دین میں ہے، رہن سہن میں بھی ہے، سب چیزوں میں. تو یہ دین سیکھنے کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت ہے. اس طرح کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہتے ہو تو نمازوں کو مسجد میں جا کر ادا کرو کہ یہ سنت پیغمبر ہے، اور سنت پیغمبر پر عمل ہوا تو اللہ سے ملنا ہوگا ایمان کے ساتھ، ورنہ بھٹک جائے گا. تو اس طریقے سے یہ حضرات لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے انعام، اللہ کا اکرام بتا کر کہ اللہ تعالیٰ یہ انعام دینے والے ہیں، یہ اکرام کرنے والے ہیں، اور یہی اصل طریقہ ہے. نبیوں کا طریقہ یہی ہے کہ مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ کو میرے عمل پر کیا ملے گا، اور یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ کو میرے گناہ پر کیا سزا ہوگی. کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ دونوں باتیں ہیں کہ اس کے ایمان اطاعت پر اس کا اکرام ہوگا، اس کو بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ بات نہیں ہے تو پھر سزا بھی ہوگی. اس کو خوف اور امید کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ معاملہ خوف کا بھی رکھو اور امید کا بھی رکھو. ہاں، امید کا معاملہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم پورا کر کے اس کی رحمت کے امیدوار رہو. ہاں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی بات مانو، اللہ کے اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم کا راستہ یہی ہے کہ زندگیاں اطاعت کے اوپر آوے. ہاں، کہ زندگی کے ہر کام کو یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ دو چیزیں کہ ہر کام میں یہ دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اور جو حکم ہے اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. پھر حکم کو طریقے پر عمل کرے اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرے. یعنی یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اس کو اخلاص نیت کہتے ہیں کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو کہ جو کام بھی ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے بھی نہ ہو، غفلت کے ساتھ بھی نہ ہو. تو عادت کے طور پر کرے، ایک عادت ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن عادت کو عبادت بناوے. عادت کو عبادت بناوے، اور عبادت اس وقت ہوگی جب اس کا دھیان ہوئے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اور اس کا یہ طریقہ ہے، یہ حکم ہے، اور مجھے خدا رسول نے یہ رہبری دی ہے. تو اس طریقے سے مشق کرنے سے آدمی کا دھیان اپنی زندگی کی ذمہ داریوں پر آتا ہے. اور یہ اصل ہے کہ آدمی کی زندگی میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. آج کل جو ہو رہا ہے وہ ہر آدمی اپنی زندگی کی ضرورت، اپنی زندگی کی راحت، اس سے آگے نہیں ہے کہ میری زندگی میں میری ضرورت پوری ہو جائے، میری زندگی مجھ کو راحت مل جائے. ہاں، ساری کوششیں اسی کی ہیں کہ مجھے راحت مل جائے، مجھے ضرورت پوری ہو جائے. حالانکہ راحت ضرورت کا تعلق تو موت سے پہلے تک ہے. راحت کا تعلق کہاں تک ہے؟ کہ موت سے پہلے. ضرورت کا تعلق کہاں تک ہے؟ کہ وہ بھی موت سے پہلے. تو راحتوں ضرورتوں کا معنی یہ ہے کہ وہ گزارے کے لیے بنائی گئی ہے، کہ زندگی کو گزارنا ہے. گزارنے کے لیے یہ کہ ضرورت پوری ہو جائے راحت ملے، ضرورت پوری ہو جائے راحت ملے. تو گزرنا ہی گزرنا ہوا. تو جب گزرنا ہی گزرنا ہوگا تو آخرت میں کیا لے جائے گا؟ گزارا کر لیا، کھا لیا، ضرورت پوری ہو گئی، راحت لے لی.
ہاں، تو صرف راحت ضرورت پر نظر ہو تو یہ غفلت کی علامت ہے، جہالت کی بھی علامت ہے، بلکہ اپنی غفلت جہالت میں سے نکل کر اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کرے۔ اگر اللہ نے راحت دی ہے تو اللہ کے حکموں کو اچھی طرح پورا کرے، عزیمت کے ساتھ پورا کرے، اہتمام سے پورا کرے، کیونکہ راحت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ دو نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے بڑی رکھی ہے، لیکن دونوں بڑی نعمتوں کے ہوتے ہوئے اکثر لوگ کھوٹ کھائیں گے، نفع نہیں اٹھائیں گے۔ ان دونوں نعمتوں سے نفع نہیں اٹھائیں گے، کھوٹ کھائیں گے۔ یہ حدیثوں میں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں اور نعمتیں بڑی نعمت ہیں، لیکن اکثر لوگ نعمتوں کے ہوتے ہوئے بجائے نفع اٹھانے کے کھوٹ کھائیں گے۔ تو ان کو نعمتوں کے زمانے میں ان نعمتوں سے آخرت بنانے کی فکر نہیں ہوگی، پھر وہ موقع نکل جائے گا اور آخرت نہیں بنے گی۔ تو اس لیے کہ یہ دو نعمتیں ہیں، لیکن لوگ اس کے بارے میں کھوٹ کھاتے ہیں بجائے نفع اٹھانے کی۔ کہ وہ دو نعمتیں کیسی ہیں؟ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ تو فرمایا ایک تو تندرستی ہے بدن کی، ایک کیا ہے؟ صحت بدن، یہ بدن کی تندرستی، کہ ایک ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایک تندرستی ہزار نعمت۔ جی ہاں، ہزار نعمتیں ہیں اور تندرستی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ جی ہاں، زندگی کا زیادہ زمانہ عام طور سے تندرستی میں گزرتا ہے، یہ خدا کی ترتیب ہے ہر ایک۔ اگر آپ موازنہ حساب لگائیں گے تو زیادہ زمانہ بیماری میں نہیں گزرے گا، زیادہ زمانہ کس میں گزرتا ہے؟ تندرستی میں گزرتا ہے۔ کیونکہ حکمت کا یہی تقاضا ہے، حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ نے جب بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ان کو عبادت کی سہولت طاقت تو ہونی چاہیے۔ اب ان کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک بیمار کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا عبادت کرے گا؟ جی ہاں، وہ تو الجھ گئی، اس کی زندگی پھنس گئی۔ جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ عمر بھی دیں گے اور عمر کے ساتھ یہ چیزیں بھی دیں گے۔ جی ہاں، کہ تندرستی ہوگی، راحت ہوگی، فرصت ہوگی، یہ چیزیں ہوگی، تاکہ جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کام کو کرے۔ فرمایا کہ دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک تندرستی اور ایک فراغت اور فرصت، کہ آدمی فارغ ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، فارغ ہے، فری ہے، تو اپنی فرصت کو اور اپنی تندرستی کو اصل کام میں لگاوے کہ جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کی ہم کو تعلیم دی ہے۔ اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب، یہ مشروع دعا ہے کہ اللہم وما رزقتنی مما احب فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اے اللہ جو چیز میری پیاری اور میرے مطلب کی تھی وہ مجھے آپ نے دے دی ہے، یعنی تندرستی دی ہے، مالداری دی ہے، راحت دی ہے، تو میری اگلی درخواست یہ ہے یہ جو آپ نے مجھے دیا ہے تو یہ وہاں استعمال ہو جہاں آپ راضی ہو، تندرستی کو، فرصت کو، صلاحیت کو وہاں استعمال ہو جائے جس سے آپ راضی ہوں۔ اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب، یہ مسنون دعاؤں میں نبی اپنی دعا میں داعی ہے، یعنی دعا مانگنے والا بھی ہے، اور نبی اپنی دعاؤں میں دعوت دینے والا بھی ہے، کہ وہ اپنی دعاؤں میں دعوت بھی دے رہا ہے کہ دیکھو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہونی ہے اور ہونا کہ اس چیز سے یہ کرنا ہے،
نبی اپنی دعا میں دائی ہوتا ہے. ہاں وہ نبی ہیں تو نبی کا کام تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا. یہ نبی کا کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے، زندگی کی ذمہ داری سمجھائے. اور زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہونے پر کیا ملے گا، اور زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، یہ بھی سمجھا رہے. یہ نبیوں کا کام ہے. تو نبی اسی سلوک کے ساتھ رہبری کرتے ہیں کہ لوگوں کو زندگی کی ذمہ داری سمجھاتے ہیں کہ تم کو اللہ نے زندگی کیوں دی ہے. تم کو اللہ نے عیش کے لیے زندگی دی ہے، عیش کے لیے زندگی نہیں دی ہے، ہاں بلکہ زندگی ذمہ داریوں کے لیے دی ہے. وہ ایک مدت تک ہے، یعنی ایک مدت تک اللہ موقع دیتے رہتے ہیں. سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو اس مدت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس مدت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور غافل ہوتا ہے تو وہ غفلت میں اپنی فرصت ختم کرتا ہے. پھر حالات بدل جاتے ہیں. اب تندرستی تھی، اب بیماری آئے گی. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن جو ہیں ہم لوگوں میں بدل بدل کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، ایک حال پر نہیں رکھتے. جی ہاں، حالات بدلتے ہیں. کبھی ایک آدمی عزت دار ہوتا ہے تو پھر وہ نیچے جاتا ہے، کبھی وہ نیچے والا ہوتا ہے تو اوپر لے جاتے ہیں. تداول ایام اس کو اللہ کی سنت ہے. جی ہاں، کسی کو اوپر لے گئی، عزت دے دی، اور کسی کو عزت سے نیچے اتار دیا. ایسے کسی کو تندرستی دے دی پھر بیمار کر دیا، کسی کو بیمار کیا پھر تندرستی دے دی. اس کو تداول ایام کہتے ہیں. زندگیوں میں تقلبات اور پھر یہ سنت ہے، یہ اللہ کی عادت ہے. اس لیے اپنی ذات سے اپنے آپ کو آدمی چوکنا رکھے. جی ہاں، تاکہ موقع اس کے ہاتھ سے نہ جائے. اس لیے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، مجھے کثرت سے یاد کرو تاکہ غفلت نہ آئے. ہاں، تو خالی ذکر نہیں بلکہ ذکر کے ساتھ علم بھی ہوگا. علم و ذکر دونوں، کہ علم ذمہ داری سمجھائے گا اور ذکر عمل پر ڈالے گا. علم ذمہ داری بتاوے گا کہ تم پر یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ حرام ہے. اس کو علم کہتے ہیں. اس کو علم کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. ایک علم یہ ہے. اور دوسرا علم یہ ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، اور یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، اور نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا. کرنے کے نتائج اس کو فضائل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فضائل کا علم اس لیے اتارتے ہیں کہ نفس میں استعداد پیدا ہو جائے اور طبیعتیں تیار ہو جائے کام کرنے کی. جب فضائل سنیں گے طبیعت میں استعداد پیدا ہوتی ہے عمل کرنے کی کہ اس عمل پر اللہ یہ دینے والے ہیں، اس پر یہ دینے والے ہیں. یہاں فضائل، اس لیے فضائل کا علم ہر نبی کی شریعت میں آیا ہے. یہ نہیں کہ ہماری تبلیغ میں فضائل ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں، ہر نبی کی شریعت میں یہ فضائل آئے ہیں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم رسول اسی طرح بھیجا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے انعامات اور بشارتیں سناتے ہیں عمل کرنے والوں کو، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں نافرمانی کرنے والوں کو، تاکہ نافرمانی والا اپنی نافرمانی سے رجوع کرے اور عمل کرنے والا کہ فضائل سن کر ترقی کرے. فضائل سن کر ترقی کرے. ہاں، یہ عمل میں آگے بڑھنے کی یہ ترتیب ہے. آپ فضائل کے علم پر نظر کرو گے، نظر کرنے کی عادت نہیں ہے تو خالی اپنے عمل کے فضائل نہیں بتائے ہیں، خالی نماز کے فضائل بتائے ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کے بھی فضائل اور نماز سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کے بھی فضائل.
کہ نماز کے لیے چل کر آئے ہو تو کیا ملے گا؟ کہ ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آیا ہے تو کہ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آیا ہے تو ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج کو جا رہا ہے۔ ہاں، یہ گھر سے احرام باندھ کر جا رہا ہے حج کو۔ کہ کون؟ کہ جو گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے اپنے گھر سے۔ جی ہاں، تو خالی نماز کے فضائل نہیں بتائے، بلکہ نماز سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کے فضائل بتائے۔ کہ نماز کو پڑھنا، ایک تو یہ اپنی نماز پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا، اور ایک نماز جماعت سے پڑھی تو اس کی فضیلت الگ ہے۔ نماز جماعت سے پڑھی تو اس کی فضیلت الگ ہے، اس کی برکت الگ ہے۔ جی ہاں، باجماعت نماز پڑھنا، کہ جماعت میں بھی پہلی صف میں نماز پڑھے، انتظار سے نماز پڑھے، انتظار سے نماز پڑھے۔ جہاں کسی بھی کام میں انتظار کا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ملے گا کہ ویٹ کرو، وہاں بیٹھو، یوں کرے۔ جی ہاں، ویٹنگ روم میں بیٹھو، لیکن نماز کے انتظار نماز ہے۔ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز میں ہی ہے۔ یہ کتنا بڑا ہے نا کہ نماز کا انتظار نماز، اس کو فضائل کہتے ہیں۔ پہلی صف کا ثواب الگ، پہلی صف میں امام کے داہنی جانب کھڑا رہا ہے اس کا ثواب الگ۔ جی ہاں، امام کے داہنی جانب کھڑا رہا، داہنی جانب کے صف، بائیں جانب کے صف ہیں، تو جو پسند دائیں جانب کے ہیں اس کی فضیلت الگ ہے۔ تیامن کہ ایمان کی داہنی جانب کھڑے رہو، تو لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ داہنی جانب میں جگہ پکڑے۔ جی ہاں، تو جب جگہ بڑھ جائے تو دوسری جگہ سب بناوے، لیکن وہ ایسے اہتمام کرتے تھے کہ میامین صلاۃ کہ نماز کے داہنی جانب میں نماز پڑھنا، کہ اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، فضیلتوں کے نہ جاننے کی وجہ سے پھر عملوں میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، کہ چلو جائیں گے، ابھی تو بہت وقت ہے۔ ہاں، تو یہی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے معاملات الگ ہیں۔ یہاں احتیاط بھی ضروری ہے اور یہاں رغبت بھی ضروری ہے۔ یہاں احتیاط بھی ضروری ہے اور رغبت بھی ضرورت ہے۔ رغبت سے کرو، احتیاط سے کرو۔ یہاں جو جس طرح کرے گا وہ اپنے عمل کو اسی طرح دیکھے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ، اس لیے اہتمام سے کریں اور سیکھیں اس کو۔ یہاں یہ سیکھیں، یہ سیکھ کر کریں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله تعالى على خير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله۔